اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب برات کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کر کے اور اس طرح سے غسل کر لیں جیسا کہ آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں تفصیلاً بتاؤں گی، تو انشاءاللہ تعالی تمام سال آپ ہر قسم کی آفتوں سے اور خاص کر کے جادو جنات سے اور بیماریوں سے، آج کل جو کہ وائرس وغیرہ پھیل رہا ہے، ان تمام آفتوں بیماریوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی حفاظت آپ کی فرمائے گا، اور آپ لوگ ضرور یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت آپ کو چند ہی دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے جو ہمارے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا: ہذہ براۃ من النار من المالک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، روحانی وظائف کے تمام ویورز، اس حقائق میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے نوافل بھی میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی، اور دعائے نصف شعبان المعظم بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پر کیسے پڑھنی ہے، اور اس شب برات میں آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اور اب جو میں آپ کو مین چیز جو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شب برات میں قبروں کی زیارت کیسے کی جائے۔ تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو گناہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو شب برات جہنم کی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتی اور خوب پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی اپنی مختصر کتاب اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے۔
افسوس شب برات میں آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں ہے، مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنی گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ نیز اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال سر پر ڈالنا ہے۔ خدا عز و جل کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچیں، اپنے بچوں اور قرابت داروں کو روکیں۔ جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہاں تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جائیں۔ آتش بازی کا چھوڑنا بلا شک اسراف اور فضول خرچی ہے، لہٰذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا، بیچنا، خریدنا سب شرعاً ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں تصنیع مال یعنی مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ شب برات میں جو آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اس کا مقصد کھیل کود تفریح ہوتا ہے، لہٰذا یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آپ لوگ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ شب برات میں عبادت کا جذبہ بڑھانے اور اس مقدس رات میں خود کو آتش بازی اور دیگر گناہوں سے بچانے کے لیے آپ لوگ گھر میں محافل سجائیں اور نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں اور ساری رات عبادت کریں۔ ایک منٹ بھی آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا ہے، اور جب عبادت کرنے لگنا ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو اس کا جو خاص وظیفہ ہے آج کا وہ لے کر آئی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ پھر آپ کو ان لوگوں کے نام بھی بتاؤں گی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، وہ کون سے نام ہیں، کون سے لوگ ہیں، ان کا نام بھی میں آج کی دعا میں شامل کروں گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ وظیفہ سننا ہے۔ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی غور سے سن لیجئے کہ آپ نے شب برات کی رات، جیسے ہی شب برات یعنی جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا مغرب کی نماز سے پہلے، جیسے ہی شب برات شعبان کی جب 15ویں شب جو ہے وہ آنے والی ہوتی ہے، اسے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے کہ آپ نے بیری کے پتے لے لینے ہیں۔ بیر کے پتے عام مل جاتے ہیں تو آپ نے وہ لے لینے ہیں، کسی درخت سے توڑ لینے ہیں۔ میں نے یہ پہلے سے وظیفہ اس لیے بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کر لیں۔ آپ نے بیری کے پتے کہیں سے لے لینے ہیں، درخت سے توڑ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو آپ نے بیری کے 7 پتے صرف لینے ہیں، 7 پتے بیری کے لے کے، بیر کے جو درخت کے ہوتے ہیں اسے پانی میں آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو جوش دینا ہے یعنی ابالنا ہے، اور پھر جب وہ پانی جو ہے وہ نہانے کے قابل ہو جائے یا وہ پانی دوسرے پانی میں آپ مکس کر لیں، اس کو بیچ میں شامل کر لیں۔ اب اس پانی پر آپ نے صرف 33 مرتبہ آخری دونوں قل یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ نے دونوں جو قل ہیں اسے معوذتین بھی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ تیسرا قل شامل کر لیا جائے، لیکن آپ نے صرف آخری 2 قل سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں اس پر 33 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پھر آپ نے اس کو اپنے نہانے والی جگہ پر لے کر جانا ہے اور اس پانی سے آپ نے غسل کرنا ہے۔ تو جب آپ غسل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ تمام سال جادو کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تمام قسم کی آج کل جو ناگہانی آفات ہیں ان میں آپ کر لیں کہ یہ ڈینگی وائرس ہے، ملیریا ہے، چاہے وہ کرونا وائرس جو بیماری آ گئی ہے وہ ہے، یا کوئی بھی آپ کی بیماریاں ہیں جسمانی ہیں اندرونی ہیں جو بھی ہیں آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس پانی کی برکت سے آپ ہمیشہ کے لیے جادو سے بھی آپ کو حفاظت مل جائے گی۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے آپ کو اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ بہن اور وہ بھائی جنہوں نے ہماری اس دعا میں حصہ لیا ہے
ان کا نام میں نے خصوصی دعا میں شامل کیا ہے۔ وہ کون سے بہن بھائی ہیں جن کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے؟ تو آپ لوگ بھی ان کا نام سن لیں اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ تو بہت سے بہن بھائی ہیں، ہم چند کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں۔ فریحہ عرفان ہیں، شگفتہ ہیں، عامر اقبال ہیں، عصمت پروین ہیں اور ناظمہ قریشی ہیں، روبینہ ہیں، شگفتہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں، شاہینہ بیگم ہیں اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جیسے کہ ارم ناز ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے۔ آسیہ ہاشم ہیں، اس کے بعد امت القرین ہیں، تھوڑا سا نام میں نے چینج کر دیا ہے، شاہد مدیحہ خان ہیں، منزہ حسین ہیں، قادر بخش ہیں، اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اپنا خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ تو ہم اسی طرح سے ان کا نام آپ کا باقی کا بھی خصوصی دعا میں شامل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو جن بہنوں بھائیوں کا نام نہیں لیا وہ ناراض نہ ہوں، آپ کا نام بھی خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے، سب کا نام شامل کیا گیا ہے، بس میں نے چند چیدہ لوگوں کے نام جو ہیں وہ دعا میں شامل کرنے کے لیے آپ کا نام ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے کمنٹ سیشن میں میسج کریں، اپنا نام بتائیں، آپ کا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کی برکت ایسی ہوتی ہے جو انسان کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھ لیتی ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔